بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ فاقوں تک نوبت آنے لگی۔ وہ انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال: حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن گئی ہے۔ بزرگ نے بڑی آواز میں کہا: بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، خوشیوں اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں ضرور صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا: کیا تم واقعی صدقہ کرو گے؟ وہ کبھی 2 روٹیاں کسی بھوکے کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ ترک نہیں کرے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کہ جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں۔ ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے تھے۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا: بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا: ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب سے تم نے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا: یہ دیواریں، یہ قلعے، یہ ڈال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائشیں جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کی بدولت تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا: اے اللہ، میں نے تو چند ٹکڑے راہ خدا میں دیے تھے، اور تو نے میرے گھر کو قلعہ بنا کر مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دیا۔ اس خواب نے اسے سکھا دیا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لے آتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ اتنے عظیم کیوں ہیں کہ ان پر چلنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بڑھ جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ آج ہم جو دو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص اور محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ ان دو میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا۔ میرے عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے۔ اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو بھی یہی سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں،
گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔